السلام علیکم 10 کلاس. ہمارا چیپٹر نظریہ پاکستان. میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی کہا تھا کہ اس کی تھرلی ریڈنگ آپ نے کرنی ہے. آپ 2 سے 3 دفعہ اس کی ریڈنگ کر لیں گے تو آپ کے لیے کوئی بھی کام اس کا مشکل نہیں ہوگا. اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے خلاصہ بھی لکھ لیا ہوگا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ خلاصہ آپ خود لکھیں گے. باقی سوال جواب آپ کو کروا دیے گئے تھے. اور آپ کو آج جو میں نے کروانا ہے وہ ہے سلیس. صفحہ نمبر آپ کا 25 ہے. پیراگراف نمبر 2 یہاں پہ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا. انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے. ان کے پاس دولت اور طاقت تھی. جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی. لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا. اب یہاں مسئلہ کیا ہے کہ بچے سلیس کرنے میں یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم الفاظ کے معنی لکھ دیں جو پیراگراف کے ہیں اور باقی پیرا ویسے کا ویسے ہی لکھ دیں تو کام مکمل ہو جائے گا. یہ نہیں ہوتا. جس طرح آپ کسی بھی شعر کی تشریح کرتے ہیں اسی طرح سے آپ کے پیراگراف کی بھی تشریح ہوتی ہے. آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اس پیراگراف میں شاعر نے مصنف نے کیا بتایا اور اس چیپٹر میں کیا بتانے کی ہمیں کوشش کی ہے. اب اس کے لیے سب سے پہلے آپ لکھیں گے یہاں پہ سبق کا عنوان، پھر لکھیں گے مصنف کا نام. یہ تو کوئی بھی کام آپ جب کریں ضرور لکھیں، سوال جواب کریں، خلاصہ کریں. آپ کو یہ ضرور لکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے. پھر جو خط کشیدہ الفاظ، خط کشیدہ جن کے اوپر لائن کھینچی ہوئی ہوتی ہے، لفظ کے اوپر لائن کھینچی ہوئی ہوتی ہے، یہ میں نے الفاظ یہاں لکھے ہیں جن کے میں نے آپ کو معنی بھی یہاں پہ بتانے ہیں. جیسے یہاں پہ ایک لفظ ہے عمل پہم. عمل پہم کا مطلب ہوتا ہے مسلسل کام یا مسلسل کوشش کرنا. دوسرا لفظ ہے معرض وجود. معرض وجود میں آنا، جیسے پاکستان معرض وجود میں آیا، بننا یا ظاہر ہونا. اگلا لفظ ہے ناگوار. کوئی چیز ہمیں بہت ناگوار گزرتی ہے، مطلب بری لگتی ہے. ناگوار کا مطلب برا. انصاف، عدل، یہ الفاظ کے معنی ہیں. لیکن صرف ان الفاظ کے معنی لکھ دینے سے ہماری سلیس مکمل نہیں ہوتی. یہ ایک سلیس کا پیراگراف میں نے آپ کے لیے لکھا ہے، لیکن جب میں ٹیسٹ لوں گی میں آپ کو کوئی سا بھی پیراگراف اس چیپٹر میں سے دے دوں گی. الفاظ کے معنی میں لکھوا چکی ہوں پہلے ہی، تو آپ کو وہ پیراگراف پھر سامنے رکھنا ہے اور پھر اس کی سلیس کرنی ہے. اب جیسے یہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں، مصنف ہیں اس کے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ مشہور محقق اور استاد تھے. اس سبق میں انہوں نے ان حالات اور واقعات کا ذکر کیا ہے جو نظریہ پاکستان کی وجہ بنے. یعنی پاکستان کا نظریہ کیوں پیش کیا مسلمانوں نے، جب ایک عرصے سے کئی 100 سال سے مسلمان اور ہندو ایک جگہ پر رہ رہے تھے. لیکن جب انگریز یہاں پہ آیا تو اس کے بعد مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیوں کیا. یہ اس آپ کے پورے سبق میں جب میں نے آپ کو ریڈنگ کروائی میں نے تب بھی بتایا کہ کیوں یہ مطالبہ کیا گیا تھا. تو اب اس پیراگراف یہ دیکھیں 2 لائن میں بتا دیا کہ آپ کو اس سبق میں کیا بتانے کی کوشش کی گئی ہے اس چیپٹر میں. اب اس پیراگراف میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہندو چونکہ مسلمانوں کو محکوم بنا کر رکھنا چاہتے تھے. کیوں محکوم بنا کر رکھنا چاہتے تھے؟ کیونکہ مسلمانوں نے 1000 سال تک ان پر حکمرانی کی تھی. تو وہ اس حکمرانی کا، اس غلامی کا بلکہ مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے. اور انگریزوں کے دور میں انہیں یہ آسان نظر آیا کہ ہم مسلمانوں پر حکمرانی کر سکتے ہیں. اور جب مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا تو سب سے زیادہ مخالفت ہندوؤں نے کی. انہوں نے آخری لمحے تک پوری کوشش کی کہ پاکستان نہ بنے. وہ مسلمانوں کو چونکہ محکوم بنا کر رکھنا چاہتے تھے اور 1000 سال کی غلامی کا بدلہ لینا چاہتے تھے. اس لیے پاکستان کے قیام کا مطالبہ انہیں بہت برا لگا. برا تو لگنا تھا کیونکہ وہ تو مسلمانوں کو غلام بنانا چاہتے تھے. انہوں نے بہت حربے بھی آزمائے. حربے یعنی ہر طرح کا طریقہ آزمایا. مسلمانوں کو بھی قابو کرنے کی کوشش کی، لیڈرز کو قابو کرنے کی کوشش کی، انگریزوں کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے. ہندوؤں کے پاس دولت اور طاقت تھی، کاروباروں پر قبضہ تھا اور وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز بھی تھے انگریز دور میں، کیونکہ مسلمانوں نے تعلیم حاصل کرنا ہی بند کر دیا ہوا تھا. بڑے عرصے کے بعد سر سید احمد خان ان کو تعلیم کی طرف لائے تھے. یہ اس چیپٹر میں آپ دوبارہ سے پڑھ چکے ہیں.
تو بڑے عہدوں پر فائز سارے کے سارے ہندو تھے۔ وہ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے مقابلے تعداد میں بھی زیادہ تھے، مسلمان تو کم تھے۔ ابھی بھی اگر دیکھیں تو انڈیا میں مسلمان کم ہیں، اقلیت میں ہیں، اور ہندو جو ہیں وہ اکثریت میں، پہلے بھی اکثریت میں تھے، ابھی بھی ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا یہ کہنا تھا کہ تہذیب و تمدن اور رسم و رواج ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ اتنے 100 سال بھی اکٹھے رہنے کے باوجود ہمارا نہ تہذیب و تمدن ایک جیسا ہو سکا، نہ ہماری تہذیب ایک جیسی ہو سکی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مذہب ایک دوسرے سے الگ ہے، اور جب مذہب الگ ہوتا ہے تو آپ کا کھانا پینا، رہنا سہنا، بات کرنے کا طریقہ تک ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا یہ کہنا تھا، پھر سے پڑھ رہی ہوں میں، کہ تہذیب و تمدن اور رسم و رواج ایک دوسرے سے الگ ہیں، اس لیے الگ ملک کا مطالبہ ان کا حق ہے۔ انگریزوں کو مجبوراً مسلمانوں کے مطالبے کو ماننا پڑا۔ انگریز مجبور ہو گیا مسلمانوں کا یہ مطالبہ ماننے پر، کیونکہ قائد اعظم کی مدبرانہ قیادت میں یہ بات ان تک پہنچی تھی۔ قائد اعظم کی انتھک محنت، انتھک نہ تھکنے والی، انہوں نے بہت محنت کی ہمارے لیے، یہاں تک کہ اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی۔ انتھک محنت اور لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں رنگ لائیں، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا، یعنی بن گیا۔ تاہم اگر ہم ہندوستان کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو نظر آتا ہے کہ مسلمان وہ واحد قوم تھی جس نے صدیوں ہندوؤں کے ساتھ اکٹھا رہنے کے باوجود اپنی الگ پہچان برقرار رکھی، یعنی ہندوانہ رسم و رواج یا طور طریقے اپنائے نہیں، نہ ان کے جیسا لباس پہنا، اور یہ بات ہندوؤں کو ناگوار گزرتی تھی، بری لگتی تھی انہیں۔ لیکن ان کی ہر طرح کی کوشش کے باوجود برصغیر کی نہ صرف تاریخ تبدیل ہوئی بلکہ اس کا جغرافیہ بھی بدل گیا۔ جغرافیہ بدلتا ہے کب؟ جب کسی ملک کے حصے ہو جاتے ہیں، اور ہندوستان کے حصے ہوئے، پاکستان الگ ہو گیا اور ہندوستان ہندوؤں کے پاس رہ گیا۔ اب یہ ایک پیراگراف میں نے آپ کو سلیز کا کر کے بتا دیا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طریقے سے آپ کو اس کی سلیز کرنی ہے۔ سلیز کا مطلب پیراگراف لکھنا نہیں ہے، میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں، بلکہ اس کا مطلب جیسے ہم شعر کی تشریح کرتے ہیں، اس پیراگراف کی ہمیں تشریح بتانی ہوتی ہے کہ مصنف کا یہ پیراگراف لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، السلام علیکم۔